ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہے رول آف ویمن ان اوتھیلو۔ اوتھیلو 5/12/2019 کے نام سے جو میں نے اسٹڈی مٹیریل آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوا ہے اس کے پیج نمبر 65 پہ ہوں اور اس کے فرسٹ پیراگراف کو میں ایلیبوریٹ کرنے جا رہا ہوں۔ ولیم شیکسپیئر اپنے پلے اوتھیلو کے اندر ڈیسٹیمونا، ایمیلیا اور بیانکا کے کردار ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور یہ وہ کردار ہیں جو کہ دراصل 15 سینچری کی ویمن ہیں، 15 سینچری کی ویمن، رینیسنس ایرا کی ویمن، ٹھیک ہے، عورتیں، 3 عورتیں ولیم شیکسپیئر نے اپنے اس پلے کے اندر ہمیں دکھائی ہیں۔ ڈیسٹیمونا جو کہ یاگو کی بیوی ہے، اوتھیلو کی بیوی ہے، ایمیلیا جو یاگو کی بیوی ہے، اور بیانکا جو کہ کیسیو کی محبوبہ ہے۔ تو ویمن کے بارے میں 15 سینچری سوسائٹی کی جو پرسیپشن ہے، جو سوچ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائن ہونا چاہیے اور انہیں وہی کام کرنا چاہیے جو انہیں کہا جاتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے ہسبینڈ کی ججمنٹ اور ایکشنز کے خلاف نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ یعنی کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہی چیز پورٹری بھی کی جاتی ہے، اور یہ تینوں وومن دراصل مختلف کریکٹرسٹکس کو اس پلے کے اندر ریپرزینٹ کر رہی ہیں۔ اس پلے کے اندر ویریس لیولز آف کلاس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے آپ کرداروں کو دیکھیں گے کہ کلاس، ورچو اور انٹیلیجنس کے حساب سے یہ مختلف لیولز کو دکھاتے ہیں۔ ڈیسٹیمونا ایک ارسٹوکریٹک ورچوس لیڈی ہے جو کہ اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ ایمیلیا مڈل کلاس میڈ ہے جو کہ مینیپولیٹڈ بائی یاگو، اور وہ جہاں پہ یاگو سے مینیپولیٹڈ ہوتی ہے وہیں وہ ڈیسٹیمونا کے لیے لائل بھی ہے۔ بیانکا باٹم لائن پہ ہے جس کو ریپرزینٹ اسٹامپڈ پروسٹیچیوٹ ریپرزینٹ کیا گیا ہے۔ یاگو دکھاتا ہے کہ کیسے ویمن کیسے ویک ہیں، لیزی ہیں، انین ہیں۔ یاگو یہ کہتا ہے کہ وہ یہ بات کرتا ہے نا خود کہ ہاؤ ویمن آر ویک، لیزی اینڈ انین، اونلی ڈیزائر فزیکل پلیئر، کہ یہ صرف فزیکل پلیئر ہی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ ہم کرداروں کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ کون سی عورت کیا رول پلے کرتی ہے اس پلے کے اندر۔ اس سارے پلے کے اندر ڈیسٹیمونا انوسنس اور ہیلپلیس کو سمبولائز کرتی ہے۔ جو پہلا انکاؤنٹر ڈیسٹیمونا کے ساتھ ہوتا ہے، جب ہم پہلی دفعہ اس کو دیکھتے ہیں تو شیکسپیئر اس کو ایک میچور خاتون کی صورت میں ہمیں دکھاتا ہے جو کہ اپنے ارد گرد کے ایونٹس کو بڑی اچھی طرح پرسیو کرتی ہے، اور جب ہم اس کو خاص طور پہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے وہ کتنی میچور ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بھی اپنی محبت کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، وہ کتنی سمجھدار ہے۔ یہاں کو اکثر اوتھیلو کو یہ بات کہتا ہے کہ یہ خاتون انفیتھفل ہے، کیونکہ یاگو جو ہے دراصل اس کے دماغ، اوتھیلو کے دماغ میں یہ بات ڈالنا چاہ رہا ہے کہ ڈیسٹیمونا جو ہے وہ کیسیو کے ساتھ ناجائز تعلقات میں مصروف ہے۔ تو وہ یہی بات دکھانا چاہتا ہے بیسیکلی کہ اس کے اندر یہ ٹینڈنسی موجود ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کی سچویشنز کے معاملے میں وہ ہمدردی کا رویہ اختیار کرے، لائک کیسیو کے معاملے میں۔ فردر جو ہے یہ جیلسی انسپائر ہوتی ہے اس وقت جب کیسیو اور ڈیسٹیمونا پرائیویسی میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایاگو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے۔ ڈیسٹیمونا چونکہ اس کے لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے تو وہ باقی لوگوں کی تھاٹس پہ بڑی توجہ دیتی ہے، اور she remains cynical if they differ to her own۔ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ زندگی کے تمام ایسپیکٹس میں، چاہے وہ مینٹل ہے یا فزیکل ہے، وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لائل ہے۔ she is loyal to her husband، چاہے مینٹل ہے چاہے فزیکل ہے۔ ڈیسٹیمونا تھرڈ پیراگراف پہ ہوں، پیج نمبر 65 پہ، ڈیسٹیمونا پیس میکر کی طرح ہے، کیونکہ جب اوتھیلو جو ہے کیسیو کو اپنی پوزیشن سے ہٹانا چاہتا تھا
تو وہ ان دونوں کے درمیان پیس پیدا کرتی ہے. میں نے بتایا ڈیسٹیمونا از لائک اے پیس میکر، کیونکہ جب اوتھیلو اس کو نکالنا چاہتا تھا، کیسیو کو نکالنا چاہتا تھا، تو وہ ان دونوں کے درمیان معاملات کو ٹھیک کرنے کی وجہ بنتی ہے، ٹھیک کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہاں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں چیز کہ وہ پیس میکر کا جو کام کرتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس کو جیسے میں نے بات کی کہ وہ کیسیو کے ساتھ پرائیویٹ میں بات کرتی ہے، اور یہی بات جیسے میں نے بات کی پیس میکر ہے نا، تو وہ پرائیویٹ میں جب بات کرتی ہے تو یہی چیز اس کے وجہ بھی بنتی ہے. پرائیویسی میں جب بات کر رہی ہے تو اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ اسی چیز پہ اس کے اوپر الزام بھی لگاتا ہے، اس پر چیٹنگ کر رہی ہے. چلو اور کیسیو کے درمیان جب لڑائی ہوتی ہے تو ڈیسٹیمونا ان دونوں کے درمیان سکون کرنا چاہتی ہے، راضی نامہ کروانا چاہتی ہے. پیس میکر ہوتا ہے راضی نامہ کرانے والا. ہماری سوسائٹی کے اندر، آج کی سوسائٹی کے اندر، ڈیسٹیمونا ایک ہاؤس وائف کے طور پہ پہچانی جاتی ہے، جو کہ اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے اور اس کے پیچھے ہر معاملے میں وہ اس کے پیچھے رہتی ہے. لیکن جب اوتھیلو کے ساتھ آرگو کرنے کا معاملہ آتا ہے، بحث کرنے کا معاملہ آتا ہے، تو پھر وہ ایسی عورت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ایموشنلی جس کو اس کے ہسبینڈ نے ابیوز کیا، اور پھر ایٹ دا اینڈ وہ اپنے ہی خاوند سے موت کا جام پی لیتی ہے، اپنے ہی خاوند کے ہاتھوں مر جاتی ہے. ہم نے بات کی انوسینس اور ہیلپلیسنس. انوسینس دیکھی ہم نے کہ وہ انوسینٹ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتی ہے، وہی ساتھ ساتھ وہ پیس میکر بھی اپنے خاوند کے ساتھ لائل بھی ہے، ٹھیک ہے. ہیلپ لیس ہو جاتی ہے، آخر میں آ کے وہ اپنے خاوند کو مطمئن نہیں کر پاتی اور نتیجتاً وہ موت کا شکار ہو جاتی ہے. کیٹاسٹرافک ایونٹس جو ہے اس کو لے ڈوبتے ہیں. دوسری خاتون ہے ایمیلیا، جو کہ ایاگو کی بیوی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے وہ جہاں ایاگو کی بیوی ہے وہیں وہ جب وہ ڈیسٹیمونا کی میڈ بھی ہے، اور اس کا رول بھی سوسائٹی کے اندر بڑا وائٹل ہے. وہ ایک پیور ایول کی بیوی ہے، ایسے شخص کی بیوی ہے کہ جو گناہ کا، ایول کا مجسمہ ہے، اور ساتھ ساتھ وہ اس عورت کی میڈ بھی ہے، نگہبان بھی ہے، ملازمہ بھی ہے، جو پیورلی کائنڈ ہے. یعنی کہ دونوں کے درمیان میں ایک طرف ایول ایک طرف گڈ، ان دونوں کے درمیان میں ایمیلیا بھی ہے. جس طرح وہاں پہ وہ ہے نا اوتھیلو، وہ گڈ اینڈ ایول کے درمیان میں، تو یہاں پہ ایمیلیا بھی ہے. تو ایمیلیا جو ہے وہ اس پلے کے اندر نہ چاہتے ہوئے بھی ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے ایاگو کے پلان کے لیے، اور وہ کبھی بھی شک نہیں کرتی. ایمیلیا کچھ کیسز میں ڈیسٹیمونا کی اپوزٹ بھی ہے، اس کے بالکل برعکس بھی ہے. گو کہ عورتوں کو اپنے خاوند کے لیے فیتھفل اور لائل ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ کنسیڈر کرتی ہے کہ عورتوں کی آواز بھی ہونی چاہیے، عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے بولنا بھی چاہیے، انڈیپینڈنٹ بھی ہونا چاہیے، اور وہ ہر وقت اپنے ہسبینڈ کے اوپر ریلائے نہ کریں. تو ایمیلیا، نیکسٹ پیراگراف کی طرف بڑھتا ہوں، جو کہ اس پیج پہ 5th پیراگراف ہے، کہ ایمیلیا جو ہے وہ اس فیکٹ پہ ناراض ہو جاتی ہے کہ جب اوتھیلو جو ہے ڈیسٹیمونا کو ایک انفیتھفل وائف کہتا ہے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ وہ اسے کہتا ہے ایکٹ 4 کے سین 3 میں کہ بٹ آئی ڈو تھنک اٹ از دیئر ہسبینڈز فالٹ اف وائفز ڈو فال. وہ اسے یہ کہ وہ اسے یعنی کہ وہ اس وقت یہ بات کہتی ہے اوتھیلو جب اس کے اوپر اپنی وائف کے اوپر شک کرتا ہے، وہ کہتی ہے کہ ان کے اگر بیویاں اس حالات کا شکار ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ انفیتھفل ہو تو اس میں خاوندوں کی ہی غلطی ہے. Say that they slack their duties and pour our treasures into foreign laps, or else break into peevish jealousies, throwing restraints upon us, or say they strike us
تو وہ اسے یہی بات کہتی ہے دراصل یہ غلطی خامندوں کی ہے، ٹھیک ہے، کہ انہی کے اندر خامی ہوتی ہے. We have God, though we have some grace, yet have some revenge. امیلیا جو ہے وہ مردوں کے اوپر شک کر رہی ہے، کوشچن کر رہی ہے کہ how man can't be without women. Yes, men say that women are lazy and this and that, but women have more of saying in this world than men do. مردوں سے زیادہ ان کے پاس، عورتوں کے پاس الفاظ ہیں، مینس کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں زیادہ بہتر ہیں. جیسے میں نے بات کی انڈیپینڈنس کی بات کی، تو امیلیا کی اسپیچ یہی چیز دکھاتی ہے کہ عورتوں کو آواز ہونی چاہیے، عورتوں کو اپنے حقوق کے لیے بولنا چاہیے، انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے، دے شوڈ بی ریسپیکٹڈ. بیانکا اگلا کردار دیکھتے ہیں بیانکا کا، جو کہ بہت اوبیڈینٹ اور سویٹ ٹیمپرڈ لیڈی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ اس کو سوٹرز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، سوٹرز کی ضرورت ہے اس کو چونکہ وہ ہم نے جیسے بات کی کہ وہ چونکہ ایک پروسٹیچیوٹ ہے نا، تو اس کو تو پھر ایسے مردوں کی ضرورت ہے جن کے ساتھ وہ گزارا کرے. تو کیسیو بھی اپنا اسی چکر میں ہوتا ہے، تو اس کا رول جو ہے گو کہ تھوڑا سا ہے لیکن سگنیفیکینٹ ہے. بیانکا جو کہ گو کہ وہ اسٹمپٹ ہے، لیکن اس کے اندر بھی وہ ایک ایسی عورت ضرور ہے کہ جس کا کوئی گول ہے، اور اس کا گول کیا ہے کہ وہ محبت کو محسوس کرنا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے مرد اس کے اوپر اعتبار کرے، لیکن لوگ اسے شی از ڈیسیوڈ ایز وور، اسپیشلی فرام امیلیا. امیلیا بھی اسے وور سمجھتی ہے. بیانکا از براٹ انٹو دس پلے ایز کیشیس جیلس مسٹریس کے طور پہ دکھائی جاتی ہے، اور وہ اسے جب ڈیسٹیمونا کا رومال اسے دیتا ہے، ہینڈکرچیف دیتا ہے، تو وہ نہیں جانتی کہ کس کا ہے، تو وہ اس کو اس بات کا پتہ ہے. شی واز اویئر آف دا گریٹسٹ انوالو وین شی میرڈ امور. تینوں کریکٹرز محسوس کرتے ہیں ایز اے وومن کہ لوگ ان کو ایسا نہ جج کریں، جیسے شوڈ ناٹ بی جج ناٹ ٹریٹڈ ود اینی لیس ریسپیکٹ. تینوں کردار یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں ریسپیکٹ دی جائے، عورت کو عزت دی جائے، اس کو مقام دیا جائے، ٹھیک ہے، اور ان کو ان کی آواز بولنے کا موقع دیا جائے، ان کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا جائے، ان کو اتنی انڈیپینڈنس دی جائے. تو یہ تھی تینوں کرداروں کے بارے میں داستان، جس کو آگے اسی پیج 65 کے آخری پیراگراف میں فردر جو ہے ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ سے جوڑتا ہوا لے کے جاؤں گا. ڈیسٹیمونا، امیلیا اور بیانکا ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں کہ جہاں عورت وہ کام نہیں کر سکتی جو مرد کرتے ہیں. ڈیسٹیمونا جنرسلی ان نیچر ہے، یعنی کہ فراخ دلانہ نیچر کی عورت ہے، جو کہ کیسیو کی مدد کرنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی اسپوس پہ واپس آ جائے، اس کو اپنے مقام پہ بحال کرانا چاہتی ہے. دوسری طرف امیلیا تو اس کے مردوں کے بارے میں ایلوینز ہے، یا لو اور میرج ووز کے بارے میں. ایون ڈیسٹیمونا جب ایکسپلین کرتی ہے ہینکرچیف کی امپورٹنس، وہاں پہ وہ اپنے نظریات اس کو بتاتی ہے. لیکن یاد رکھیے تینوں عورتیں اپنی مرضی سے زندگی گزارتی ہیں. As Iago reminded Othello in Act 3, Scene 3, the faithless wife is well-known member of Venetian society. کہ faithless wife یہ انہیں کی عورتیں Venetian society میں faithless wives اکثر faithless wives ہوتی ہیں. تو somewhat like Iago, Othello بھی عورتوں کو unfaithful سمجھتا ہے جب اس سے وہ convince کرتا ہے نا کہ adultery دکھاتا ہے کہ Desdemona is involved in adultery. Act 4, Scene 2 میں Othello یہ کہتا ہے کہ was this fair paper, this most goodly book made to write war upon, what committed, oh thou public commoner. ٹھیک ہے، وہی ٹیکسٹ کوٹ کی جا رہی ہے، شک کرتا ہے وہ اس کے اوپر. میں نے جیسے بات کی کہ تینوں عورتیں اس معاملے میں اس سوسائٹی کے اندر رہ رہی ہیں جہاں وہ کام کرتے ہیں جو وہ کام وہ نہیں کر سکتی جو مرد کرتے ہیں. اب اس کو تو اتنا جینرس نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو مردوں کو ہونا چاہیے تھا. تو وہ جب وہ جینرس ہوتی ہے، کیسیو کے ساتھ وہ جینرس ہوتی ہے، ہمدردی کا اظہار کرتی ہے، تو وہ ہمدردی کا اظہار
اس کے لیے ہی پریشانی کی وجہ بنتا ہے. اس کی تو ایک ہمدردی تھی کہ چلو اس کو ڈیموٹ کیا گیا تو اس کو بچایا جائے، تو وہ بچانے کے چکر میں وہ خود بھی ڈوب جاتی ہے. پیج نمبر 66 پہ پہنچ چکے ہیں. تو یہاں ہم ایمیلیا اور ڈیسٹیمونا کے بارے میں بات کریں گے کہ ایمیلیا اور ڈیسٹیمونا دونوں اپنے ہسبینڈ کی طرف لائل ہے، سنسیئر ہے ان کے ساتھ. لیکن ڈیسٹیمونا ایک ایسی عورت ہے جو کہ اپنی ٹرو سیلف کو چھپا کے رکھتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے، وہ محسوس کرتی ہے کہ ایک عورت کو اپنے خاوند کے سامنے آرگو نہیں کرنا چاہیے، اور جس کے ساتھ وہ پیار کرتی ہے اس کے سامنے تو وہ آرگو نہ کرے. کیونکہ رینیسنس میں عورتوں کو رینیسنس کے ایرا میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ عورتیں جو ہے ایک اچھی ہاؤس وائف ہونی چاہیے اور وہ اپنے خاوند کے فیصلوں اور ان کے ایکشن کے اوپر کبھی بھی سوال نہ اٹھائیں، ہمیشہ ان پہ ایگری کریں. ٹھیک ہے، دونوں لائل ہیں، لیکن ڈیسٹیمونا کی سچویشن یہ ہے کہ وہ ایک پیور رینیسنس کی عورت ہے اور وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہے. ڈفرینسز دیکھنا، ایک آزاد ہے تو دوسری آزاد نہیں ہے. ڈیسٹیمونا چاہتی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ سے آرگو نہ کرے، اور یہی ریزن ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے سامنے ڈیفینڈ نہیں کرتی. ٹھیک ہے، شی از سپوز ٹو، جب ایون کہ جب تھلو جو ہے وہ بلیو کرتا ہے کہ اس نے اڈلٹری کی تو وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتی، اس کے ساتھ بحث نہیں کرتی. ایمیلیا بھی بڑی ریسپیکٹفل ہے، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پیار کرتی ہے، لیکن جب اوتھیلو ڈیسٹیمونا کو وور کہتا ہے، ٹھیک ہے، پروسٹیچیوٹ کہتا ہے، بد کردار اسے کہتا ہے، اسے بد کردار سمجھتا ہے. جب اسے وہ بد کردار سمجھتا ہے تو یعنی کہ جب اس نے یہ چیز سمجھ لی، آئی مین ٹو سے کہ اس وقت جب وہ اسے اس کے کردار کے اوپر سوال اٹھاتا ہے اوتھیلو، تو ایمیلیا پھر اس وقت جو جواب دیتی، شی تھنکس دیٹ کالنگ ہز اون وائف اے وور از بیسیکلی کراسنگ اے لائن. اس وقت اس کو غصہ آتا ہے کہ یہ لائن کراس کر رہا ہے. پھر وہ سوال اٹھاتی ہے مردوں کے اوپر کوشچن کرتے ہیں، مردوں کا اس سوسائٹی میں کیا رول ہے جب تم نے شادی کی، ٹھیک ہے، یو آر میرڈ اے ٹرسٹ اینڈ لائل بانڈ از بورن. جب تم نے شادی کی تو ٹرسٹ اور لائلٹی کا بانڈ جو پیدا ہو گیا. دیر شوڈنٹ بی اینی ٹائپ آف ڈس ریسپیکٹ ود ان سول میٹس. ٹھیک ہے، کہ سول میٹ کے درمیان کوئی بھی ڈس ریسپیکٹ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دونوں بیویاں اپنے خاوندوں کے ساتھ لائل ہیں، لیکن اوتھیلو جب لائن کراس کرتا ہے تو پھر اسے جواب دیتی ہے. بیانکا صرف ایک عورت ہے جو کہ کسی افیکشن، کسی ہمدردی، کسی محبت کے لیے پھر رہی ہے، آزاد ہے اور independent to be with whoever she wants because she is not really committed with anyone. وہ آزاد ہے، کسی کے ساتھ بھی رہے، وہ کسی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے. تو تینوں عورتوں کو ہم نے مختلف اسپیکٹس میں ڈسکس کیا. آخری پیراگراف کی طرف بڑھوں گا، میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے جا رہا ہوں کہ جب 15 سینچری کے اندر عورتیں جو ہیں ان کو یہ چیز دیکھی جاتی ہے، ان کے اندر جیسے میں نے بات کی کہ ان کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ سنسیئر ہوں اور وہ ہاؤس میڈ اور ہاؤس وائف کا ہی کام کریں. ڈیسٹیمونا، ایمیلیا اور بیانکا یہ عورت کی 3 مختلف سائڈز کو ڈپکٹ کرتی ہیں، ریپرزینٹ کرتی ہیں. نوبل اینڈ لائل ون، the one who believes in having a voice. ایک پہلی کون سی ہے؟ نوبل اینڈ لائل ون ہے ڈیسٹیمونا. دوسری کون سی ہے؟ the one who believes in having a voice. اور تیسری وہ ہے the one who wants affection from a guy who is easy, stupid. تو تینوں اسٹیریوٹائپس ویمن جو ہے نا وہ آج کی سوسائٹی کے ساتھ کمپیئر کی جاتی ہیں آج بھی. تو ہم ان تینوں فیمیل اسٹیریوٹائپس کے بارے میں کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عورت نے ایکوالٹی اور رسپیکٹ کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی اور اس کوشش میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی. لیکن یہ اسٹیریوٹائپس آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں. عورت وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے میں کامیاب ہوتی جا رہی. وہ اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرے اور زیادہ معاشرے میں اپنے لیے رسپیکٹ بھی گین کرے. شیکسپیئر
اس عورت کے اس رول کو اس پلے کے اندر ہمیں دکھاتے ہوئے یہی بات سمجھاتا ہے کہ کیسے عورتوں نے اپنے اس زمانے میں کیسے عورتیں محسوس کرتی تھیں اپنے بارے میں، اینڈ ہاؤ ہسٹری براٹ وومن ٹو بی ایکول ٹو مین، کہ کیسے پھر عورتیں گزرتے وقت کے ساتھ مردوں کے برابر شانہ بشانہ آ کے کھڑی ہو گئیں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔